الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا صدق اللہ العظیم۔ بزرگان محترم، عزیزان مکرم اور دینی ماہر بہنوں اور پیارے بچوں، ہمارے پیارے بچے جو سمجھدار ہیں ان باتوں کو خوب توجہ سے سنیں۔ آپ کو کل کی آیات، کل کے میں نے ذکر کیا تعلیم میں کہ جتنے بھی نیک اور صالح لوگ تھے، سمجھدار تھے، ذی علم تھے، وہ انہوں نے اپنے ماں باپ کی ہر مرتبہ ہر جگہ قدر کی۔ صحابہ کے دور سے چلے اور اس دور تک آپ دیکھتے جائیں۔ میں آپ کو 2-4 واقعات سناؤں گا جس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا۔ حدیث شریف کے بہت بڑے راوی، سب سے زیادہ روایت کرنے والے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ کون مسلمان اس سے واقف نہیں؟ بڑے جلیل القدر صحابی ہے۔ سب سے زیادہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی روایات کو، حدیث کو نقل کرنے کا شرف ان کو حاصل ہوا ہے۔ محدثین نے لکھا ہے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے احادیث کی تعداد 5374 ہے، 5374 جو ہے روایات نقل کرتے ہیں۔ ابو ہریرہ کا خاندانی نام عبد شمس تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کا اسلامی نام عبد الرحمن یا عمیر رکھا تھا، لیکن ان کے نام سے بہت کم لوگ واقف ہیں۔ ابو ہریرہ یہ آپ کی کنیت ہے، اور آپ اپنی کنیت سے اتنے مشہور ہو گیا ہے، اتنے مشہور ہو گئے ہیں کہ سب لوگ ان کے نام سے واقف نہیں ہیں۔ مشہور یہ ہے کہ انہیں ایک بلی پال رکھی تھی۔ رات کو اسے ایک درخت پر رکھ دیتے تھے اور صبح جب بکریاں چرانے جاتے تھے تو بلی کو ساتھ لیتے تھے، اس سے کھیلتے رہتے ہیں۔ چونکہ ان کو بلی سے بہت محبت تھی، اس وجہ سے لوگوں نے ان کو ابو ہریرہ کہنا شروع کر دیا۔ ابو ہریرہ سے پوچھا گیا کہ آپ کو ابو ہریرہ کیوں کہتے ہیں؟ انہوں نے جواب دیا کہ ایک دفعہ ایک بلی پال رکھی تھی جس کو اپنی آستین میں لیے پھرتا تھا، اس وقت مجھے ابو ہریرہ یا ابو ہرہ کہا جانے لگا۔ بخاری شریف کی روایت میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ایک مرتبہ پکارا، ابو ہریرہ کہہ کر پکارا یا ابو ہریرہ کہہ کر پکارا، تو اس وقت سے یہ کنیت ان کی مشہور ہو گئی۔ کہتے ہیں کہ ابو ہریرہ سے بلی چھٹ نہ سکی، ابو ہریرہ سے بلی چھٹ نہ سکی، حسن نظامی سے دلی چھٹ نہ سکی۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچپن ہی سے یتیم ہو گئے تھے۔ ان کے والد کے سایہ سے محروم ہو گئے اور بہت تنگ دستی کی حال میں ان کی پرورش ہوئی۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تنگ دست، مفلس، غریب ضرور تھے، مگر ان کی سعادت مندی کے کیا پوچھنا۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بعثت کے ابتدائی دور میں قبیلہ دوس کے ایک سردار طفیل بن دوسی، جن کا واقعہ پہلے بیان کر چکا ہوں، ان کے ذریعے سے انہوں نے اسلام قبول کر لیا۔ طفیل دوسی نے اپنے قبیلے والوں کو دعوت پیش کی، اس میں جو ہے اس وقت 4 حضرات نے ایمان قبول کر لیا۔ طفیل دوسی، ان کے والدین اور طفیل دوسی کی اہلیہ اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان لوگوں نے ایمان قبول کر لیا تھا۔ خیر، میں بات یہ کر رہا تھا کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے جب ہجرت فرمائی مدینہ کی طرف، تو اس وقت ان کی جو ہے والدہ تھی، ان کو بھی ساتھ میں لے لیا۔ والدہ کو بھی ساتھ میں لے کر وہ مدینہ منورہ پہنچے اپنے ماں کے ساتھ۔ ان کی ماں کا نام لکھا ہے اہل سیر نے میمونہ یا امیمہ تھا۔ یہ غریب جوانی میں ہی بیوہ ہو چکی تھی۔ ابو ہریرہ ان کے بیٹے تھے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس وقت اسلام قبول کر لیا تھا۔ اب یہ واقعہ جو ہے ابو ماں جو ہے وہ تو بیوہ ہو گئی تھی۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی پرورش کرتی تھی، لیکن ابو ہریرہ رضی اللہ نے اپنے ماں کے بے حد اطاعت گزار تھے۔ مقدر دیکھیے، ابو ہریرہ مدینہ منورہ آئے سے پہلے ہی مشرف باسلام ہو گئے تھے، لیکن ان کی والدہ
مدینہ آنے کے بعد اپنے آبائی مذہب پر قائم رہی۔ ان کے کفر اور شرک کی وجہ سے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دل میں بہت کٹتے تھے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی ماں کو اسلام کی دعوت دیتے تھے مگر وہ ٹھکرا دیتی تھی۔ ایک دن ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دعوت اسلام کے جواب میں ان کی والدہ نے کچھ ایسے الفاظ کہہ دیے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کے الفاظ تھے اور بے ادبی کے الفاظ تھے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو سن کر برداشت نہ کر سکیں، ان کو سخت صدمہ پہنچا۔ وہ سیدھے روتے ہوئے بارگاہ رسالت میں حاضر ہوتے ہیں اور پورا واقعہ بیان کرتے ہیں کہ آج تو میری ماں نے ایمان قبول نہیں کیا تھا، لیکن آج تو آپ کی شان میں اس نے بے ادبی اور گستاخی کر دی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میری ماں کے لیے دعا فرمائے، اللہ تعالیٰ اس کو بھی ہدایت عطا فرمائے، ایمان کی توفیق عطا فرمائے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وقت اپنے ہاتھ اٹھائے اور آپ نے دعا فرمائی، اللہم اہد ابو ہریرہ، اللہم اہد ابو ہریرہ، اللہم اہد ابو ہریرہ۔ یہ دعا فرما اللہ تعالیٰ ابو ہریرہ کی ماں کو ہدایت عطا فرما، اسلام کی توفیق عطا فرما۔ ابو ہریرہ دوڑتے بھاگتے جا رہے تھے۔ لوگوں نے پوچھا، ابو ہریرہ کیا بات ہے، کیوں دوڑ رہے ہو، خیریت تو ہے؟ فرمایا کہ میں اپنے گھر جا رہا ہوں، میں دیکھنا چاہتا ہوں پہلے میں گھر پہنچتا ہوں یا میرے محبوب کی دعا پہلے پہنچتی ہے۔ سبحان اللہ۔ گھر پہنچے تو دروازہ بند تھا، غسل کرنے کی آواز آ رہی تھی، دروازہ کھٹکھٹا ہے۔ تو ماں نے پوچھا کون ہے، کہ ابو ہریرہ نے کہا اچھا صبر کرو۔ اب یہ آواز ہی سے سمجھ گئے کہ اب ماں کا لب و لہجہ بدل گیا تھا، سمجھ گئے کہ میرے محبوب کا تیر نشانے پر لگ گیا ہے، اور اس وقت ان کو ہدایت ہو گئی اور ایمان انہوں نے قبول فرما لیا۔ یہ سن کر بہت خوش ہے ابو ہریرہ بھی، اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خبر ملی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی بہت خوش ہوئے۔ اس وقت ابو ہریرہ رضی اللہ نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے درخواست کی، یا رسول اللہ دعا فرما کہ اللہ تعالیٰ سب مومنوں کے دلوں میں میری اور میرے والدے کی محبت پیدا کر دے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کا یہ اثر ہوا کہ جو مومن بھی میرے بارے میں سنتا ہے وہ مجھ سے محبت کرنے لگتا ہے۔ انشاءاللہ ابو ہریرہ کے واقعے کو آئندہ کل پھر میں انشاءاللہ ذکر کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ماں باپ کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ان کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین، یا برحمتک یا ارحم الراحمین۔